أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی دی ہوئی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کے بابرکت موقع پر اس کی بارگاہ لا یزال میں حاضر ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عقیدہ توحید کے حوالے سے توحید اور استغاثہ کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں. جیسا اس کے بنیادی مفہوم میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر عرض کیا تھا کہ اس کا معنی استغاثہ اور استعانت، اس کا مطلب ہے کسی سے مدد طلب کرنا. تو کیا اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. قرآن مجید کی متعدد آیات کی روشنی میں نے اس ابتدائی تصور کو واضح کیا ہے کہ استغاثہ اور استعانت یعنی مدد طلب کرنا در حقیقت یہ وسیلہ کی ایک شکل ہے. مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی سے دنیاوی اعتبار سے اور دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کریں گے تو حقیقی طور پر مدد اللہ ہی کرتا ہے، لیکن جس سے آپ مدد طلب کر رہے ہیں اور استغاثہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی مدد کا سبب بن رہا ہے. خواہ آپ اس کے وسیلے سے اللہ سے مدد طلب کریں یا ڈائریکٹ اس کا نام لے کر اس سے مدد طلب کر رہے ہوں، تب بھی عقیدہ اور ایمان یہی ہوتا ہے کہ حقیقی مددگار اللہ کی ذات ہے اور یہ جو میری مدد کر رہا ہے تو یہ اللہ کی عطا اور اس کے اذن سے کر رہا ہے. اس کو حقیقی اور مجازی کہتے ہیں. یعنی حقیقی مددگار اللہ ہے اور مجازی طور پر اللہ کی مخلوق ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے. ہم یہ بھی عرض کر رہے تھے اور پڑھ رہے تھے کہ کچھ تحت الاسباب ہوتے ہیں، کچھ فوق الاسباب ہوتے ہیں، کہ اسباب کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر ایک دوسرے کی مدد کی جائے
تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور اسباب سے ورا چیز سے مدد کی جائے، اسباب کے دائرے سے اوپر، تو اس کا کیا حکم ہے؟ بعض علماء کی تحقیق ہے کہ نہیں، اسباب کے دائرے میں تو ایک دوسرے کی مدد جائز ہے، لیکن اسباب سے اوپر وہ مدد جائز نہیں ہے۔ حالانکہ یہ تقسیم اس لیے درست نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العزت اس دنیا میں اس نے ایک نظام رکھا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جب بھی اللہ رب العزت کسی کی مدد کرتا ہے، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، ہم اللہ سے مدد کی درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اے اللہ ہماری مدد فرما، تو اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں سے ہی کسی کو اس مدد کا سبب اور ذریعہ بنا دیتا ہے۔ آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی، اور آپ دنیا میں بھی آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کسی نہ کسی کے ذریعے سے آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو مدد در حقیقت ہوتی اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن مجید میں ہے، میں دو مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ ایک سورہ انفال ہے اور غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے تو کوئی نہیں بڑا ہو سکتا، اور سب سے زیادہ توحید کا درس دینے والے، جنہوں نے ہمیں عقیدہ توحید سمجھایا اور جن کے ذریعے سے ہمیں عقیدہ توحید ملا، ان کا طرز عمل کیا ہے اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی مدد کیسے فرمائی۔ غزوہ بدر اور اس کے ساتھ غزوہ احزاب، یہ قرآن مجید سورہ انفال ہے، اس کا پہلا ہی رکوع ہے، بلکہ اس کا دوسرا رکوع۔ اللہ پاک نے پہلے رکوع میں اللہ پاک نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم، استغاثہ ہے، جب آپ میرے حبیب وقت یاد کیجئے جب آپ اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، مدد طلب کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اس نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ اب کیسے دعا قبول فرمائی؟ اور فرمایا انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور جواب دیا میرے حبیب میں 1000 پے در پے لگاتار آنے والے فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کرنے والا۔ انی ممدکم، میں آپ کی مدد کرنے والا ہوں، بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتوں کے ذریعے۔ اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ 3000 اور 5000 کا ذکر بھی آیا ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کی مدد فرمائی، مگر اس مدد میں اپنی مخلوق کو ذریعہ بنایا۔ مخلوق کے ذریعے سے، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، نوری مخلوق ہے، سو اللہ نے ہی مدد فرمائی مگر اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، اور فرمایا کہ یہ مدد اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فرمایا مدد، حقیقی مدد اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ آگے فیلڈ میں، میدان میں، جنگ میں بظاہر فرشتے مدد کر رہے ہیں صحابہ کرام کی، مگر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ دیکھو انی ممدکم، میں تمہاری مدد کر رہا ہوں۔ اور فرشتوں سے اللہ پاک نے فرمایا جاؤ، میرے حبیب نے دعا کی ہے انی معکم، میرے فرشتوں جاؤ میرے حبیب کی مدد کے لیے اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔
اب اللہ جب ساتھ ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیں وہ فزیکلی ساتھ نہیں ہوتا. ایسا نہیں کہ اللہ خود تلوار لے کے معاذ اللہ میدان میں آ گیا نا. اللہ کی مدد، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کے تصرف، اس کے اختیار سے ہے. سو فرمایا کہ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، آپ جا کر ایمان والوں کو ثابت قدمی ان کو عطا کریں، ان کو ثابت قدم رکھیں. وَسَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، اور میں کافروں کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا. تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں صحابہ کی مدد فرمائی. مدد حقیقی اللہ رب العزت کی طرف سے تھی، مگر فرشتے اس مدد کا سبب اور ذریعہ بنے. اسی طرح سورہ احزاب ہے، جب تمام قبائل نے، مختلف فوجوں نے مدینہ منورہ کو گھیر لیا اور مدینہ منورہ کو گھیرا اور قرآن نے اس کی منظر کشی کی. فرمایا میرے ایمان والو اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اس نعمت کو یاد کرو. اذ جاءتکم جنود، جب کفار کی فوجیں تم پر آ پہنچی. فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی، تیز ہوا بھیجی. وجنودا لم تروہا، اور فرشتوں کے لشکروں کو بھیجا کہ جو نظر نہیں آ رہے تھے. غزوہ احزاب کے موقع پر جب صورتحال ایسی تھی کہ جب خندق کھول کر مسلمان اپنا دفاع کر رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا فارسلنا علیہم ریحا، ہوا بھیجی، دھند و تیز آندھی بھیجی، اور ان کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ بھاگ نکلے. تو اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی مگر ہوا کے ذریعے سے، اور ہوا اللہ کی مخلوق ہے. اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں کبھی انسانوں کے ذریعے سے مدد کرتا ہوں، کبھی فرشتوں کے ذریعے سے کرتا ہوں، کبھی اپنی دیگر مخلوقات کے ذریعے سے کرتا ہوں. چونکہ آپ عالم اسباب میں رہتے ہیں، سو آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو کسی نہ کسی سبب سے مدد کروں گا. تو عقیدہ صحیح یہ ہونا چاہیے کہ مجھے جس قدر کی، جہاں سے بھی جتنی بھی مدد ملتی ہے وہ در حقیقت اللہ کی بارگاہ سے، اس کے اذن سے مل رہی ہے. خواہ والدین آپ کی مدد کریں، خواہ اساتذہ کریں، خواہ کوئی بھی کرے، اگر عقیدہ یہ ہے کہ یہ مدد حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہے تو یہ عقیدہ توحید ہے. اگر یہ عقیدہ ہو کہ نہیں حقیقی طور پہ مدد مجھے فلاں انسان سے مل رہی ہے تو یہ شرک ہو جاتا ہے، یعنی مجازی طور پر، اور اس مدد کا مظہر بن جاتا ہے اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی. اسی طرح سکندر ذوالقرنین بادشاہ ہے، ذوالقرنین جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. اب تصور کریں جس کا ذکر اللہ اپنے قرآن میں فرمائے، اور قرآن میں اللہ اپنے اس بندے کا ذکر کر کے فرماتا ہے انا مکننا لہ فی الارض، کہ ہم نے انہیں زمین پر اقتدار عطا کیا تھا. وآتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے ان کو تمام اسباب اور وسائل سے نوازا تھا. جو اتنا عظیم طاقتور مقتدر حکمران، نیک تھا، متقی تھا، پرانے دور کی بات ہے. اللہ نے اس کا ذکر اپنے قرآن مجید میں کیا اور فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہر قسم کے اسباب اور وسائل ہم نے ان کو مہیا کیے تھے. اچھا اب مہیا کر دیے تو انہوں نے پھر مختلف مہمات کی، ایک مشرق کی طرف، ایک مغرب کی طرف، اور ایک مقام پر پہنچے تو وہاں ایک قوم تھی جسے یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے. اور جب وہ ظالم تھے، در اندازی کرتے تھے، لوگوں کو تنگ کرتے تھے، تو وہاں کے لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ آپ ایسا کریں کہ انہوں نے، یہ یاجوج ماجوج قوم ہے، انہوں نے فساد مچا رکھا ہے، لہٰذا آپ ایک دیوار بنا دیں. اور کہا حل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کیا ہم آپ کے لیے کچھ خراج یعنی کوئی مال اسباب پیدا کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار بنا دیں. یہ وہاں کے لوگوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی. اب جواب دیتے ہیں ما مکنی فیہ ربی خیر،
کہ مجھے میرے رب نے جو اختیار دیا ہے وہ بہت بہتر ہے. فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ، بس تم میری مدد کرو قوت سے، قوت بازو سے، محنت سے، مشقت سے. یعنی جو اس دیوار کے بنانے میں باقی اسباب ضرورت ہوں گے، افراد کی قوت کی ضرورت پڑے گی، تو وہ آپ مہیا کریں. الفاظ دیکھیں، وہی الفاظ ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے، عین واو اور نون، اسی سے اعینونی، تم میری مدد کرو بقوت، قوت کے ساتھ. اب وہ شخص کہہ رہا ہے جس کو اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا تمام اسباب ہم نے مہیا کر دیے، تمام اسباب اور اختیار کے ہوتے ہوئے جب وہ کہہ رہا ہے کہ اعینونی، تم میری مدد کرو، تو یہ مدد، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ معاذ اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے بندوں سے مدد مانگ رہا ہے. مجھے معلوم تھا، اس لیے تو اللہ نے اس کی تعریف فرمائی ہے اپنے قرآن میں کہ وہ موحد تھا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا تھا. اس لیے اللہ کے وہ برگزیدہ بندہ اور وہ ایماندار بندہ جب وہ اپنے بندوں، اللہ کے بندوں سے کہہ رہا ہے اعینونی، میری مدد کرو، تو اس کا یہ ہرگز عقیدہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کے تم میری مدد کرو. مانا یہ تھا کہ اب کس مدد کی مجھے تم سے ضرورت ہے وہ کرو گے، اللہ ہی کی طرف سے یہ مدد بھی ہے، مگر تم اس مدد کا سبب بن جاؤ گے، اس مدد کا وسیلہ اور سبب تم بن جاؤ گے. سو اس سے ڈائریکٹ مخاطب کر کے کہا فاعینونی. یوں بھی کہہ سکتا تھا اے اللہ ان کے ذریعے سے میری مدد فرما. ایک یہ طریقہ ہے، مگر حقیقت میں مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے. خواہ آپ ان سے براہ راست کہہ رہے ہیں تب بھی عقیدہ دل میں یہ ہے کہ یہ اس کا وسیلہ ہے، یہ توسل ہے، یہ واسطہ ہے، یہ سبب ہے، یہ حقیقی مددگار نہیں ہے. اسی طرح قرآن مجید میں ہے 5واں پارہ ہے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی اور فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کر رہے. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور وہاں کمزور بچے، عورتیں اور کمزور لوگ دعا کر رہے ہیں رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، اے اللہ ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال دے، اس بستی سے نکال دے جو ظالموں کی بستی ہے. اب وہاں اس ظالموں کی بستی میں دعا کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں باری تعالیٰ ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نجات دے دے، نکال دے. اب اگلے الفاظ سننے والے ہیں. اب وہ دعا جو ان بندوں نے کی، اللہ کے بندوں نے، مسلمانوں نے مکہ میں رہ کر، اور اللہ اہل مدینہ کو، صحابہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جہاد کا حکم دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہ مکہ کی وادی میں پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ اس بستی سے ہمیں نکال کے، یہاں کے باشندے بڑے ظالم ہیں. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. یہ بڑی قابل توجہ بات ہے. دعا کر رہے ہیں وہ اللہ سے، اور اس دعا کو اللہ اپنے قرآن میں بیان کر کے صحابہ تک اور آقا علیہ السلام تک وہی فرما رہا ہے. اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ واجعل لنا من لدنك ولیا، باری تعالیٰ کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا ولی بنا دے، ہمارا کارساز بنا دے، ہمارا مددگار بنا دے. واجعل لنا من لدنك نصیرا، اور کسی کو ہمارا نصیر بنا دے، مددگار بنا دے. ولی اور نصیر، ولی کا معنی کارساز، دوست، دکھ سکھ میں شرکت کرنے والا، بہت سارے معنی ہیں. اب نصیر کا معنی ہے مددگار. اب وہ دعا کر رہے باری تعالیٰ کسی کو ہمارا ولی بنا دے اور کسی کو ہمارا نصیر بنا دے، مددگار بنا دے. اب اگر اللہ کے علاوہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کے علاوہ تو کوئی مدد کر نہیں سکتا، تو وہ دعا کر رہے ہیں باری تعالیٰ کسی کو ہمارا مددگار بنا دے.
یوں بھی دعا کی جا سکتی ہے نا، اور ایسے کی ہے صحابہ نے، آقا علیہ السلام نے، انبیاء نے، رب انصرنی علی القوم المفسدین، باری تعالیٰ اس فساد کرنے والی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ حضرت لوط علیہ السلام دعا کرتے ہیں اور دیگر انبیاء دعا کرتے ہیں، مولا ہماری مدد فرما۔ تو اللہ نے مدد فرمائی ان انبیاء کی، کسی کے قوم پر عذاب نازل کیا طوفان کی شکل میں، طوفان پانی آیا تو اس نے قوم کو تباہ کر دیا۔ پانی بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اپنی مخلوق کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ کسی کی قوم پہ آندھی بھیجی اور ہوائیں بھیجی شدید، تو ہوا بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ کسی کی قوم کو زلزلے سے تباہ کر دیا، زلزلہ یہ بھی ایک سبب اور وسیلہ ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ جب ہم اس عالم اسباب میں رہتے ہیں تو اللہ جس کی مدد فرماتا ہے، مدد حقیقت میں اللہ کرتا ہے، مگر اللہ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ جب کوئی، اب میں وہ عرض کر رہا تھا آیت کریمہ کہ اللہ ان کی تعریف کر کے وہ دعا اپنے قرآن میں نقل کر رہا ہے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ ہمارا کوئی مددگار بنا دے اور کوئی ولی بنا دے۔ اور اس کا مطلب اب کون ہے ولی؟ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا ولی اللہ بھی ہے، اللہ کا رسول بھی ہے اور ایمان والے بھی ہیں۔ تو یہ پورے گویا ولایت اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کی ولایت یہ ایک طرف ہے، اور فرمایا جو شیطان ہیں ان کو ہم نے کفار کا ولی بنا دیا۔ اور جہاں جہاں نفی آئی ہے کہ ان کے لیے کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، آپ پورا قرآن پڑھ کے اس کا سیاق و سباق دیکھیں تو وہاں کفار کی بات کی گئی ہے، مسلمانوں کی بات نہیں کی گئی۔ ان کفار کے پورے اہل مکہ میں سے مسلمان دعائیں کر رہے ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، مولا کسی کو ہمارا مددگار بنا دے۔ اللہ نے صحابہ کے ذریعے، آقا وہ جہاں کے ذریعے مکہ فتح فرما کے ان کی مدد فرمائی، ان کی مدد فرمائی۔ تو آپ دیکھیں، آپ پوری ایمانداری کے ساتھ مشاہدہ کریں، مطالعہ کریں قرآن کا، حدیث کا، تاریخ کا، اور پوری دنیا کا مشاہدہ کریں تو آپ دیکھتے ہیں یہ عالم اسباب ہے، اللہ جس کی مدد بھی کرتا ہے اس کے لیے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے۔ تو عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کی جو کوئی بھی مدد کر رہا ہے در حقیقت وہ مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ جب کوئی کسی کی مدد کرے تو آپ اس کو نظر انداز نہ کر دیں، یہ بات قابل توجہ ہے۔ اس کو اسی لیے اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے اس کا شکر کریں۔ اللہ کا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم اللہ کا شکر کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ کی ایمان یہ ہے کہ اللہ کو مانو اور اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لاؤ۔ اچھا باری تعالیٰ شکر کیسے ہے؟ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، فرمایا جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ والدین کے ذریعے انسان اس دنیا میں آیا، والدین نے اس کی پرورش کی، انہیں کما کے کھلا کے پرورش کر کے جمع کیا۔ اللہ چاہتا ہے انشکر لی ولوالدیک، بندے تو میرا بھی شکر ادا کر، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ اگر تو والدین کا شکر ادا کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرا بھی شکر ادا کرے گا، اور اگر والدین کا شکر گزار نہ بن سکا تو وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہ بن سکا۔ استاد نے اسے پڑھایا، پڑھا کے اس کو علم عطا کیا، اللہ چاہتا ہے بندے تو اپنے استاد کا شکر ادا کر، اگر میرا شکر ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر اپنے استاد کا شکر ادا کر۔ جس نے معاشرے میں، سوسائٹی میں تیرے ساتھ بھلائی کی، نیکی کی، تیری کسی معاملے میں مدد کی، تو ہر اس شخص کا شکر ادا کرتا چلا جا۔ اگر تو لوگوں کا شکر گزار بن گیا تو حقیقت میں تو اللہ کا شکر گزار بن جائے گا، اور اگر اللہ کی مخلوق کا شکر ادا کرنے سے تو قاصر رہا تو سمجھ کہ تو نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا، کہ میں نے ان ساری چیزوں کو، اپنی مخلوق کو
تیرے لیے سبب اور وسیلہ بنایا تھا. تو اس وسیلے کو چھوڑ کے اگر کہیں گے ان کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں نا عام زندگی میں بھی آپ کوئی ایک اگر آپ کی مدد کرتا ہے, کوئی قرض دیتا ہے, کوئی ہیلپ کرتا ہے, کسی معاملے میں بھی آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو یہ شکریہ کوئی عام بات نہیں ہے, یہ در حقیقت آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اور وہ جو واسطہ بن رہا ہے اس کا بھی آپ شکر ادا کر رہے ہیں. تو لوگوں, میں اور آپ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں اور اس میں شکریہ ادا نہ کریں تو اللہ کو یہ بات گوارا نہیں ہے. تو جب وہ ہستی جس کے ذریعے سے ہمیں دین ملا, ہمیں قرآن ملا, ہمیں ایمان ملا, ہمیں یہ سارا جہان ملا, اگر کوئی اس کا شکر گزار نہ بنے اور اس کا اعتراف نہ کرے تو اللہ کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے کہ میرے حبیب کا شکر کیے بغیر کوئی میری بارگاہ میں آ جائے. یہ اللہ کو گوارا نہیں ہو سکتا. اسی لیے اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. تم نے مجھے دیکھا نہیں ہے, تم میری اطاعت کیسے کر سکتے ہو؟ اگر میری اطاعت کرنا چاہتے ہو تو میری رسول کی اطاعت کرو. سو اللہ نے ہمیں یہ طریقہ بتا دیا ہے. اس طریقے پہ آئیں گے تو پھر یہ صحیح راستہ ہے صراط مستقیم کا. عقیدہ بنیادی یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو جس کی طرف سے بھی مدد مل رہی ہے وہ در حقیقت اس مدد کا سبب اور ذریعہ ہے. باقی مدد اللہ کی بارگاہ سے آتی ہے, اللہ کی اذن اس کی توفیق سے آتی ہے. اور اگر اللہ کا اذن اور توفیق نہ ہو تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. یہ بنیادی عقیدے کی درستگی ہونی چاہیے. آگے جب ایک بات اسٹیبلش ہو گئی کہ اللہ کے علاوہ قرآن سے کی اور حدیث سے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق سے مدد مانگنا اور مدد کرنا جب جائز ہے تو پھر آگے اس کی تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ ہم آگے بیان کرتے چلے جائیں گے کہ کس کس سے آقا علیہ السلام کی حدیث سے پھر اس کو اور مزید اسٹیبلش کریں گے. پھر وفات پا جانے کے بعد کس طرح مدد کی جاتی ہے اور مدد مانگی جاتی ہے اور طلب کی جاتی ہے. اسلام نے سارے راستے بتائے, سب طریقہ بتایا, مگر عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ بس حقیقی مددگار اللہ ہے اور جس کے ذریعے سے آپ کو مدد مل رہی ہے وہ اس کا سبب, ذریعہ اور واسطہ ہے. اگر یہ عقیدہ صحیح رہا تو ہرگز کوئی شرک کا شائبہ تک نہیں ہوگا. اگر اس عقیدے میں خلل آ گیا کہ آپ نے کسی کو مستقل سمجھ لیا, کسی کو حقیقی مددگار سمجھ لیا, تو وہاں عقیدہ توحید پہ زد آتی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے ہم اس مضمون کو انشاءاللہ ہم آگے چلائیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقائق کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بما علینا الا البلاغ.